ہیلو السلام علیکم. میرا نام ہے کلیو اینڈ یو آر واچنگ ٹیلز آف ٹیرر، جہاں میں آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی اسٹوریز کو نریٹ کرتی ہوں. اگر تو آپ کے پاس بھی ایسی ہارر اسٹوریز ہیں تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں. تو لائٹس آف کر دو، ہیڈ فونس لگا لو اور بڑھتے ہیں ہماری آج کی پہلی اسٹوری کی طرف. تو کہتی ہیں کہ میرا تعلق لاہور سے ہے اور شادی کے بعد میری زندگی کافی اچھی گزر رہی تھی. میرے 2 بچے بھی تھے اور شادی کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر کا کہیں اور بھی افیئرز ہیں، اور شاید اس کی وجہ گھر میں یہ روز کی لڑائیاں ہی تھیں. روز کسی نہ کسی چھوٹی سی بات پر لڑائی ہو جاتی اور پھر کافی دنوں تک چلتی رہتی، اور اسی وجہ سے میرے شوہر نے کہیں اور اپنی مصروفیت بنا لی. اور اتفاق کی بات تو یہ ہے کہ جس لڑکی سے میرے ہسبینڈ کا افیئر چل رہا تھا اس کی دوست میری دوست کی دوست ہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اس سارے معاملے کی خبر ہوئی. اور اندر ہی اندر مجھے یہ پریشانی بھی کھائی جا رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کو واپس کیسے مائل کروں. تو میری دوست نے مجھ سے کہا اگر اس لڑکی سے بات کرو گی تو بات گھر تک جائے گی اور پھر شاید سے تمہارا شوہر بھی تمہیں چھوڑ دے گا. تم ایسا کرو کسی عامل کے پاس جاؤ جو تمہیں کوئی ایسی چیز بنا کر دے جو تم اپنے شوہر کو کھلا دو، جس سے وہ واپس تمہاری طرف مائل ہو جائے، اور اس سے وہ اس لڑکی کا خیال بھی چھوڑ دے گا. جادو ایک ناجائز چیز ہے، پر میں سوچنے لگ گئی کہ اگر اچھے کام کے لیے کیا جائے تو کسی حد تک ٹھیک ہی ہے، اور اسی سوچ نے مجھے پاگل کر دیا. ایک دن میں عامل کے پاس چلی گئی جو کالا جادو کرنا جانتا تھا. تو میں اس کے پاس گئی اور اس عامل کا چھوٹا سا آستانہ تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے سب کچھ بنا کر دے دے گا، پر پہلے مجھے ایک زندہ کوکروچ پکڑ کر لانا ہوگا. میں نے ایک کوکروچ پکڑ کر لا دیا. اس نے اس زندہ کوکروچ کو جلا کر اس کی راکھ بنا کر اور پتہ نہیں اس میں کیا کیا چیزیں ملا کر اس پر پڑھائی کرنا شروع کر دی. اس نے مجھ سے کہا جب تم اپنے شوہر کے لیے کھانا بناؤ تو یہ اس میں ملا دینا، وہ تمہارا غلام بن جائے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا. میں نے ایک غلیظ جادو کو صحیح ہوتے ہوئے دیکھا. میرا شوہر میرے پورے قابو میں آ چکا تھا. اس نے باہر جانا ہی چھوڑ دیا تھا، اور حتیٰ کہ اس نے اپنی جاب تک چھوڑ دی. برے کام کا نتیجہ آخر برا ہی ہوتا ہے، اور میری زندگی میں پھر ایک نیا موڑ آیا. آدھی رات کا وقت تھا اور اچانک میرا بیٹا چیختا ہوا کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ دروازے کے پیچھے کوئی شخص ہے. ہمارے گھر کا نقشہ کچھ ایسا ہے کہ 2 کمروں کے بعد باہر صحن ہے اور وہیں پر واش روم اور ایک طرف میں کچن ہے. میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ کچن میں ایک انکل بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے کان بکریوں کی طرح بڑے بڑے ہوئے تھے. اس رات میری چھوٹی بیٹی بھی واش روم گئی. اس کی عمر بھی کوئی 5 سال ہے. اس نے بھی مجھ سے کہا کہ جب وہ واش روم میں گئی وہاں کوئی لمبے کانوں والا شخص تھا. وہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہوا تھا اور وہ اپنے منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا. میری بیٹی بھی ایسے ہی چلاتے ہوئے میرے پاس آئی. میرے دونوں بچے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے. تو میں پریشان ہو گئی کہ آخر یہ سب کیا ہے. میرا شوہر جو اب بیمار رہتا ہے، ان کی آنکھیں لال پڑ گئی ہیں اور عجیب سی باتیں کرتے ہیں، اور کام پر جانا تو ویسے ہی چھوڑ دیا ہے. کبھی کہتے کہ میں تو کافی دنوں پر زمین پر ہی لیٹا ہوا ہوں، میں نے تو کبھی چھت دیکھی ہی نہیں ہے. اور کبھی کہتے کہ میں تو کافی دنوں سے چھت پر سو رہا ہوں. کیسی عجیب سی بات ہے کہ میں نے کبھی زمین ہی نہیں دیکھی. ان کی ایسی عجیب باتیں سن کر میں بھی رونے لگ گئی، کیونکہ ہمارے گھر کی تو چھت ہے ہی نہیں. میرے شوہر کا دماغ اب ٹھکانے پر تھا ہی نہیں. یہ تمام کام اس تعویذ کی وجہ سے تھے، جو تعویذ میں نے اپنے شوہر کو کھانے میں ملا کر دیا تھا، اور اس تعویذ سے جو جن اب ہمارے گھر پر قابض ہو گیا تھا. جس عالم نے یہ تعویذ کیا تھا وہ اب عامل مجھے دوبارہ ملا ہی نہیں. میں نے اپنی اس دوست کو کہا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. میرا گھر تمہاری وجہ سے خراب ہو گیا ہے. میرے بچے ہر وقت ڈرے اور سہمے رہتے ہیں، اور شوہر آسیب زدہ ہو گیا ہے. گھر کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ نہ کوئی ہنستا ہے اور نہ کوئی بات کرتا ہے. اس کے بعد بھی میں نے اپنے شوہر کا بہت جگہ سے علاج کروایا. میرے شوہر کا کہیں سے بھی مکمل علاج نہیں ہو سکا. اب چیزیں کچھ بہتر تو ہو گئی ہیں، میرے بچے بھی اب بڑے ہو گئے ہیں، پر میرا شوہر
اب پہلے جیسے انسان نہیں رہا، جو انسان خود باہر جایا کرتا تھا، خود جاب کیا کرتا تھا، اب وہ بس گھر کا ہی ہو کر رہ گیا ہے اور اپنی ہی دنیا میں کسی سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ ان دی اینڈ آپ سب کو ایک ہی مشورہ ہے کہ کبھی کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ کسی عامل کے پاس مت جائیے گا۔ کچھ ٹائم کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اچھا لگنے لگے گا، بٹ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، ایون موت تک واقع ہو سکتی ہے۔ ایگزیکٹلی جادو تو ویسے یہ غلیظ عمل ہے، اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ باقی آئی ریئلی ہوپ آپ کو آج کی اسٹوری بھی کافی پسند آئی ہوگی۔ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے آج کی اسٹوری ذرا شارٹ تھی، تو اسی سے کام چلا لیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے